اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آج باغ کی سیر کو نکلے تھے۔ راستے سے گزرتے ہوئے وہاں پر موجود لوگوں کے منہ سے عجیب و غریب سی باتیں سنی جو کہ ناقابل یقین تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہیں رک گئے، پھر سپاہی سے سوال کرنے لگے کہ سلطنت میں کیا چل رہا ہے۔ سپاہی کو فوراً حکم دیا کہ فلاں جگہ پر جا کر دیکھو، آخر وہاں پر ماجرا کیا ہے۔ میں نے لوگوں کے منہ سے بڑی عجیب و غریب سی باتیں سنی ہیں۔ سپاہی فوراً سلطان صلاح الدین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس جانب کو جانے لگے۔ تب تک سلطان صلاح الدین ایوبی بغیر سیر کیے ہی اپنے محل میں لوٹ چکے تھے، کیونکہ جو الفاظ وہ سن چکے تھے ان پر یقین کرنا ناممکن تھا۔ سلطان معظم بے چینی سے ٹہل رہے تھے جب وہ سپاہی معلومات لے کر واپس محل میں پہنچے تھے۔ سپاہیوں کو دیکھ کر سلطان محترم خود چل کر ان کے پاس گئے۔ اس پر تو سلطان معظم کے وجود میں کپ کپی سی آئی تھی جب سلطان نے سنا کہ ایک لڑکی کا جنازہ 5 دن سے بیچ چوراہے پر پڑا ہے مگر کوئی جنازہ پڑھانے والا موجود نہیں ہے۔ ایک پل میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر زردی آئی، کچھ پل اضطراب میں رہے، پھر اگلے ہی پل حواس پر قابو پا کر سلطان صلاح الدین کہنے لگے کہ کون ہے وہ بدبخت جس نے جنازہ پڑھانے سے انکار کیا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے۔ سپاہیوں نے جو وجہ بتائی وہ بھی کوئی عام وجہ نہ تھی۔ سپاہی بتانے لگے کہ سلطان معظم اس لڑکی کی زنا کرتے ہوئے موت واقع ہو گئی ہے، اس لیے اس کی میت کئی روز سے یوں ہی پڑی ہے۔ جو بھی لوگ وہاں سے گزرتے ہیں اسے لان تان کرتے ہیں لیکن کوئی بھی اسے دفنانے کے لیے یا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس لڑکی کی میت جب تک بالکل ختم نہیں ہو جاتی تب تک یہ یوں ہی پڑی رہے گی۔ سلطان صلاح الدین نے جب یہ سنا تو سکتے میں پڑ چکے تھے، کہنے لگے اس لڑکی کی میت فی الفور میرے محل میں لائی جائے۔ سبھی سپاہی سلطان کے اس حکم پر بھاگ کر محل سے نکلے تھے۔ جب وہاں پر پہنچے تو وہاں کھڑے لڑکے ابھی بھی وہاں موجود مردہ لاش کو ملامت کر رہے تھے۔ سپاہیوں نے جو باعزت طریقے سے اس لڑکی کی میت اٹھانا چاہی تو آس پاس کے لوگ اپنی دکانیں چھوڑ کر باہر آنے لگے اور کہنے لگے ہم تمہیں اس بے حیا لڑکی کی میت کو اٹھانے نہیں دیں گے۔ مگر جب سپاہیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا حکم نامہ سنایا تو مجبوراً دور ہٹ گئے۔ سپاہی جیسے ہی اس لڑکی کی میت اٹھا کر محل لے جانے لگے تو آس پاس موجود رعایا بھی اسی سمت چل کر آنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک مجمع سا لگ چکا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنی تعداد میں لوگ جا کہاں رہے ہیں۔ سلطان محل کی چھت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے جب کئی لوگ دربار میں داخل ہوئے۔ سلطان معظم کو دیکھ کر تعظیم سے سر جھکا لیا، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظریں تو اس لڑکی پر مرکوز تھیں جو سامنے مردہ حالت میں موجود تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس میت کے قریب جانے لگے تو فوراً ایک آدمی آگے بڑھ کر کہنے لگا سلطان معظم گستاخی معاف مگر مزید قریب مت آئیں، یہ لڑکی زناکاری کرتے ہوئے مر چکی ہے، خدا نے اسے عبرت کا نشان بنا ڈالا ہے، آپ اپنا وجود اس میت کے قریب لے جا کر آلودہ مت کریں۔ سلطان معظم نے ایک قہر آلود نظر اس پر ڈالی اور آگے بڑھ کر لڑکی کے منہ سے چادر اٹھائی، کچھ دیر تک اس کو باغور دیکھتے رہے اور پھر فرمایا کہ اس کی نماز جنازہ شاہی جنازہ گاہ میں ادا کی جائے گی۔ سبھی لوگ جو اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ حاکم مقرر یعنی میرے ساتھ وہاں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جنازہ میں خود پڑھوں گا۔ دربار میں تو سناٹا چھا چکا تھا، گویا وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ آخر سلطان اس قدر گنہگار لڑکی کی نماز جنازہ کیوں پڑھانا چاہتے تھے؟ تاریخ کے اوراق میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ آج سے پہلے شاہی جنازہ گاہ میں صرف بادشاہوں اور ان سے منسلک رشتہ داروں کے ہی جنازے وہاں سے اٹھائے جاتے تھے۔ ہر ایک کے دل میں کئی سوالات تھے کہ کہیں سلطان معظم کا اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں، بھلا ایک سلطان زناکاری کرنے والی کا نماز جنازہ کیوں پڑھائے گا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی سینکڑوں لوگ وہاں جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ جب سلطان اس کو دفنانے کے لیے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تو وہاں کھڑے لوگ سلطان سے خاصے برہم دکھائی دیتے تھے۔ سلطان صلاح الدین نے ان سبھی کو دیکھا اور بولے تم سبھی جانتے ہو میں نے اس کا جنازہ کیوں پڑھایا؟ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے، پھر بولے سلطان معظم کیا یہ آپ کی کچھ لگتی تھی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کافی رنجیدہ دکھائی دے رہے تھے، پھر کہنے لگے کہ میں تم لوگوں کو ضرور بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے بتایا جائے کہ آخر یہ لڑکی گھر میں اکیلی رہتی تھی یا پھر اس کے گھر میں اور کوئی بھی موجود تھا؟ جس آدمی کے ساتھ یہ زناکاری کر رہی تھی وہ آدمی
آدمی کہاں ہے؟ دربار میں خاموشی چھا چکی تھی، ہر کوئی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تبھی جو حقیقت سامنے آئی وہ حیران کن تھی۔ ایک آدمی آگے بڑھ کر کہنے لگا، سلطان معظم، میں جب اس مجمع تک پہنچا تو ہر کوئی یہی صدائیں بلند کر رہا تھا کہ مارو مارو، اس عورت کو مارو، یہ بدکاری کر رہی تھی، یہ بدکار ہے، اس نے گناہ کیا ہے۔ میں نے دیکھا تو میں بھی غصے میں آ کر اس کو پتھر مارنے لگا۔ جیسے ہی پتھر کا نام آیا تو سلطان نے غصے سے وہاں کھڑے لوگوں کو دیکھا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ عورت اگر زنا کرتے ہوئے مر چکی تھی تو پھر اس پر پتھر کیوں برسائے جا رہے تھے؟ وہ آدمی جو کہ مسافر لگتا تھا اور یہاں سے گزر کر اپنا سفر طے کر رہا تھا کہنے لگا، اس مجمع میں ایک آدمی کھڑا تھا جو ان سب میں مجھے بزرگ لگتا تھا، اس نے ان سب کو یہ ترغیب دی تھی کہ وہ اس بدکار کو پتھر مارے، اور یہ سب لوگ اسے پتھر مار مار کر لہو لہان کر چکے تھے، یہاں تک کہ وہ لڑکی سسکتے ہوئے مر گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تو حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ کہنے لگے کہ فوراً اس عورت کے خاندان والوں کو یہاں پر اکٹھا کیا جائے۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں پر اس کے خاندان والے وہاں پر آ چکے تھے۔ خاندان کیا تھا، صرف ایک بوڑھی ماں تھی جو کہ نابینا تھی، لاٹھی ٹیکتے ہوئے وہاں تک پہنچی۔ سپاہی اسے تھام کر یہاں تک لائے تھے، اسے تو شاید یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی بیٹی مر چکی ہے، اور سلطان صلاح الدین اس کا جنازہ بھی پڑھا چکے تھے۔ کہنے لگی کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ سلطان معظم، میری بیٹی کئی روز سے لاپتہ ہے، جس سے بھی اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتی ہوں وہ مجھ غریب کو دھتکار دیتا ہے، مجھے دھکے دے کر گرا دیتا ہے، نہ جانے ان لوگوں نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، مجھے انصاف دلائیے، کہاں ہے میری بیٹی؟ ایک ماں کے آنسو دیکھ کر سلطان بھی مضطرب دکھائی دینے لگے تھے، پھر آگے بڑھے اور اس بوڑھی اماں کا ہاتھ تھام کر کہنے لگے کہ اماں جی، آپ کی بیٹی اس جہان فانی سے کوچ کر چکی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بوڑھی ماں دل پر ہاتھ رکھ کر گر چکی تھی، چیخ چیخ کر رونے لگی کہ کس نے میری جوان جہاں بیٹی کو مار دیا؟ ارے کون ظالم تھا؟ میری بیٹی کو تو کوئی ایسی بیماری بھی نہیں تھی، کہاں چلی گئی وہ مجھے چھوڑ کر؟ وہ عورت رو رہی تھی، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے دلاسا دیا اور پھر اس سے سوال کرنے لگے کہ کیا تمہاری بیٹی کردار کی کھوکھلی تھی؟ اس بات پر وہ عورت ایک دم سے پریشان دکھائی دینے لگی، فوراً اپنی نبینا آنکھوں سے آنسو پونچھنے لگی اور کہنے لگی کہ نہیں، مجھے اپنی بیٹی کے کردار پر پورا یقین ہے، وہ کبھی بھی بے حیائی کا کام کر ہی نہیں سکتی۔ سلطان معظم نے گہری سانس خارج کی اور کہنے لگے کہ یہ تو تم کہتی ہو اماں، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ تمہاری بیٹی زناکاری کرتے ہوئے مر گئی ہے۔ یہ بات تو اس بوڑھی عورت کے دل پر ایسی اثر انداز ہوئی کہ وہ چیخ کر وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ وہاں پر طبیب کو بلایا گیا، لیکن طبیب نے یہ تصدیق کر دی کہ یہ بوڑھی اماں وفات پا چکی ہے۔ دو دو جنازے دربار کے باہر پڑے تھے، ہر کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے ایک لڑکی زناکاری کی وجہ سے ماری جا چکی ہے، اور اب سلطان صلاح الدین جو ثبوت اکٹھا کرنے لگے تھے تو بجائے ثبوت ملنے کے اس عورت کی ماں بھی وفات پا چکی تھی۔ تبھی سلطان صلاح الدین کے دائیں جانب کھڑا وزیر آگے بڑھا اور کہنے لگا، سلطان معظم، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ماں بیٹیاں دونوں ہی کردار کی اچھی نہیں تھی، اب جب آپ کے دربار تک پہنچی ہے تو ڈر کر یہ بوڑھی بھی وفات پا چکی ہے۔ سلطان معظم نے اس وزیر کی بات پر سوچ و بچار کیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے بیٹھا ہوا مشیر کہنے لگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا، اس عورت کے چہرے پر اضطراب صاف واضح ہے، بہتر فیصلہ کیا ہے یہ تو سلطان ہی جانتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس معاملے پر فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، اس عورت کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ سلطان جانتے تھے، لیکن جب تک اس کی تصدیق نہ کر لیتے وہ کوئی بھی فیصلہ سنانے والے نہیں تھے۔ فوراً یہ حکم دیا گیا کہ جس آدمی کے ساتھ یہ لڑکی زنا کر رہی تھی اسے ڈھونڈ کر لایا جائے، اسے بھی برابر سزا ملے گی۔ اگر سچ مچ زنا کرتے ہوئے اس کی موت واقع ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو ہی کیوں موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ وہ مرد کیوں نہیں مرا جو اس گناہ میں برابر کا شریک تھا؟ سپاہی اس علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکے تھے، اس آدمی کو ڈھونڈا جا رہا تھا جس نے یہ گناہ کیا تھا۔ وہاں پر موجود کئی لوگ جو اس لڑکی کو بدکار کہہ کر مار رہے تھے، ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور کہنے لگا، سلطان معظم، ہم میں سے تو کسی نے بھی اس کے ساتھ مرد کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ سلطان نے ایک ایک سے پوچھ گچھ کی تھی، باقاعدہ اس چوراہے پر جا کر بھی لوگوں سے خود سوال کیا تھا، اس مرتبہ انہوں نے کوئی بھیس نہیں بدلا تھا بلکہ خود وہاں پر گئے تھے۔ اس میت کو سرد خانے میں رکھ دیا گیا تھا۔ جو بات وہاں پر ایک دکاندار نے بتائی، اس عورت کا معمہ حل ہونے کی بجائے مزید
शदीद ही उलझ चुका था। वहाँ पर खड़ा दुकानदार जो सब बातों से बेनियाज था और शदीद गुस्से में लग रहा था। सुल्तान मुअज्जम, कौन कहता है कि वो औरत जिना करते हुए मारी गई थी? ऐसा हरगिज नहीं है। जब मैंने यहाँ पर मजमा लगा देखा था तो मैं भी मजमे को चीर कर आगे बढ़ा था। देखा तो वो अभी तक जिंदा थी और सांस ले रही थी और दर्द से कराह रही थी। वहाँ पास ही एक आदमी खड़ा था जो उसे लान तान कर रहा था, उसे गालम गलोच कर रहा था और लोगों को भी उसे मारने के लिए उकसा रहा था। वो कहने लगा कि अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बेहिया बदकार लड़की के जनाजे में शरीक होकर मैं अपना वजूद मैला करने वाला नहीं। ऐसी लड़की को तो गड्ढे पर बांध कर भरे बाजार का चक्कर लगवाना चाहिए और यहीं पर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि इसकी लाश भी चौराहे पर लटका कर तब तक रखी जानी चाहिए जब तक इसका ढांचा साबित नहीं बच जाता। वहाँ मौजूद लोग मजीद मुश्ताइल हो चुके थे। यही नारे बुलंद करने लगे कि मारो मारो, इस लड़की को मारो, उसे इबरत का निशान बना दो। ये हर एक उस लड़की के लिए इबरत का निशान बन जानी चाहिए जिसने आज तक गुनाह किए हैं। उसे सही सलामत छोड़ना ही नहीं है, वरना हमारे घर की बेटियां बहनें भी इसको देखकर अपनी हुदूद फलांगने लगेंगी। मजमे में लोग खड़े यही नारे लगा रहे थे और उनके आगे मौजूद आदमी तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में दिखाई देने लगा था। चीख चीख कर सामने पड़ी औरत के खिलाफ नारे लग रहे थे जिसमें सांसों की रमक अभी भी बाकी थी। आसपास कई पत्थर पड़े थे, कई पत्थरों पर तो खून लगा हुआ था। वो लड़की एक बड़ी सी चादर में अपना वजूद छुपा रही थी। साफ जहर था कि वो बेहिजाब है, सिर्फ वो सब्ज रंग की चादर ही है जिसने उसका वजूद ढक रखा है। उसकी सांसों की डोर चली जा रही थी। वो कराहते हुए अपने हाथ लोगों की जानिब बुलंद करके कराहते हुए हल्की आवाज में कह रही थी कि पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है, मेरा हलक खुश्क है। लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ा था, हर कोई बस पत्थर उठा उठा कर उसे मार रहा था। मैं किस किस को रोकता। जब मैंने पानी का गिलास उस औरत को देना चाहा तो वहाँ खड़ा शख्स गिलास दूर फेंक चुका था कि इसके साथ कोई भी हमदर्दी न जीता। यहाँ तक एक पत्थर जाकर उसके सर पर लगा और वो वहीं पर मर चुकी थी और नाक से खून बह रहा था। वो लड़की बिल्कुल लहूलुहान थी और शायद अब वो वफात पा चुकी थी। वहाँ पर कई गैरतमंद मर्दों का मजमा लगा था जिनके नजदीक ये लड़की इंतहाई बुरी और गलत किरदार की मालूम होती थी। जैसे ही ये लगा कि वो जरा भी हरकत नहीं कर रही तो उस आदमी जिसकी उम्र 60 से 70 साल के दरमियान थी अपने हाथ में लाठी लिए आगे बढ़ा, उस औरत के सर पर वो लाठी मारने लगा। फिर उसके नाजुक आज़ा पर वो लाठी मार कर देखने लगा कि वो सचमुच मर चुकी है या फिर अभी भी इसमें जान बाकी है। वहाँ पर खड़े लोग तजस्सुस से उस बुजुर्ग को देख रहे थे कि आखिर ये क्या कहता है, अभी भी उस हसीन दोशीजा में जान बाकी है या फिर सचमुच मर चुकी है। उस बुजुर्ग आदमी ने वहाँ पर खड़े लोगों को कड़ी नजरों से देखा और अगले ही पल पूरी कुव्वत से वो लाठी उस लड़की के चेहरे पर मार दी कि शायद अगर वो बेहोश भी हुई है तो दर्द महसूस करके उठ जाए। लेकिन जब इसमें भी जरा भी जान की रमक दिखाई ना दी तो कहने लगे कि ये औरत ऐसा फतूर थी कि अगर इसकी हवा हमारे घर की औरतों को लगती तो शायद वो भी बागी हो जाती। सबसे आगे खड़ा आदमी जो नारे बुलंद कर रहा था कहने लगा कि मैं तो ऐसी लड़की का जनाजा हरगिज नहीं पढ़ाऊंगा, ये तो इंतहाई बद किरदार है। मेरी तो तौबा, मेरे तो अमाल नामे सियाह हो जाएंगे अगर मैं इसके जनाजे में शरीक भी हूँगा। इतना कहने के बाद वो बुजुर्ग आदमी लाठी टिकटिकाते हुए वहाँ से जाने लगे थे। उसकी देखा देखी वहाँ पर खड़े लोग जितने भी मौजूद थे उन लोगों ने भी वहाँ जाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एक वक्त वो भी आया जब भी चौराहे में वो मैयत तन्हा मरी हुई रह गई। सिर्फ आस पास पड़े पत्थर थे जो उस लड़की की इस मजलूमियत पर गवाह बने बैठे थे कि इसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया है। हकीकत बताते हुए उस आदमी की आंखें भी आबदीदा हो चुकी थी। वो अपने दिल में एहसास रखता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी आग बगोला हो चुके थे। फौरन हुक्म दिया कि उस बुजुर्ग आदमी को ढूंढ कर लाया जाए जो सब लोगों को उकसा रहा था कि इसको कत्ल किया जाए। कहा जाने लगा कि वो आदमी जो सबको उकसाने की कोशिश में लगा था दरअसल वो इस इलाके का निकाह खां भी था और आज से पहले इस इलाके में जिसकी वफात हुई थी उसका जनाजा उसी निकाह खां ने पढ़ाया था। लोग उसकी बड़ी इज्जत किया करते थे। इसी खातिर जब उसने इस औरत को मारने का कहा तो हर कोई मारने भी लगा। सुल्तान मोहतरम के कहने पर उस निकाह खां को वहाँ पर लाने का हुक्म दिया गया। अगर वो निकाह खां था तो उसे चाहिए था कि वो लोगों को समझाता। आखिर सुल्तान मोहतरम के होते हुए उन लोगों ने कानून हाथ में लिया ही क्यों था। सिपाही जब उस निकाह खां के घर गए तो ये बात मालूम हुई कि वो आदमी तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं। कितने ही रोज पहले वो किसी काम
کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جا چکے ہیں، کب واپس آئیں گے کچھ معلوم نہیں۔ سپاہیوں نے جب یہ خبر لا کر دی تو سلطان معظم سوچ میں پڑ چکے تھے۔ اس میت کے وجود کو کیمیائی مادے لگا دیے گئے جس سے اس لڑکی کا جسم گلنے والا نہیں تھا بلکہ یوں ہی رہنے والا تھا۔ پہلے تو 1-2 دن تک انتظار کیا گیا کہ وہ نکاح خواہ واپس آئیں اور اس سے پوچھ گچھ کی جائے، لیکن پھر ایک روز سلطان کو دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ کہیں نہ کہیں دل میں یہ بات آنے لگی کہ حقیقت کیا ہے، اس عورت کو کیوں مارا جا رہا تھا۔ کتنے چشمدیدہ گواہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا اور سب کی حقیقت وہ نکاح خواہ ہی بتا سکتے تھے۔ کچھ سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین نے اس روز اپنا بھیس بدلا، اور بھیس بدلنے کے بعد سلطان نے بہر قدم رکھا۔ وہ ایک سوالی بنے تھے، ان کا حلیہ بالکل کسی سوالی کی طرح تھا۔ چلتے چلتے اس گھر تک آئے تھے جو کہ باقی گھروں سے کافی منفرد تھا اور خوبصورت بھی بنا ہوا تھا۔ سلطان نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے خاتون کی آواز آئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سوالی بنے کہنے لگے کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، بھوکا ہوں، ابھی تو غشی کے دورے پڑنے لگے ہیں، اگر آپ کے گھر میں کچھ کھانے کو موجود ہے تو مجھ غریب کو کچھ کھانے کے لیے دے دیجئے۔ اس عورت نے پہلے تو ایک نظر سلطان کو دیکھنے کے بعد دروازہ بند کرنا چاہا، کہنے لگی کہ آرے معاف کرو، ابھی تک گھر میں کچھ بھی نہیں بنا، لیکن اگلے ہی لمحے سلطان صلاح الدین نے دروازے پر ہاتھ رکھ دیا، پھر انتہائی دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگے کہ اس پورے بازار میں صرف آپ کا ہی گھر اس قابل لگا کہ میں آپ سے سوال کر سکوں، میں تو سوالی ہوں، آپ کو دعائیں دے جاؤں گا، کیا پتا میری کون سی دعا آپ کو لگ جائے۔ اس عورت نے جب بار بار سلطان معظم کو ایسا کہہ کے سنا تو سلطان کو گھر کے اندر لے آئی، ایک جانب بچھی ہوئی قالین پر سلطان کو بٹھایا اور کھانا دے دیا۔ تبھی جو کچھ سلطان نے دیکھا حیران رہ چکے تھے۔ وہاں پر نکاح خواہ سامنے کمرے میں موجود تھے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ تو اس شہر میں موجود ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس پر نظر پڑی تو فوراً دسترخوان سے اٹھ کھڑے ہوئے، اس آدمی کے پاس جا کر اسے گردن سے دبوچا تھا۔ وہ تو پہلے بھربھرایا تھا، بڑے ہی انا اور مغرور انداز میں کہنے لگا کہ تو ہوتا کون ہے مجھے گردن سے پکڑنے والا، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے قریب کھڑے دیکھا تو جیسے اس کی ساری ہوا نکل چکی تھی۔ سلطان اسے دربار تک لے کر آئے تھے، وہ بہت گھبرا رہا تھا، کہنے لگا سلطان معظم مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے، میں تو بڑا ہی نیک آدمی ہوں، میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے۔ سلطان صلاح الدین نے اسے دیکھا اور پھر کہنے لگے کہ تم خود کو ایک اچھا انسان کہتے ہو، لیکن جو جاہلانہ عمل تم نے کیا ہے کیا تم جانتے بھی ہو، اگر ایک عورت زنا کرتے ہوئے پکڑی بھی گئی ہے تو لوگوں کو اسے پتھر مارنے کا کیوں کہا؟ میرے ہر سوال کا جواب خدا کو حاضر و ناظر جان کر دو، اگر ذرا بھی جھوٹ کی آمیزش مجھے محسوس ہوئی تو میں تمہیں یہیں پر پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ پہلے تو وہ نکاح خواہ تھوڑا ہڑبڑایا، پھر کہنے لگا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ عورت گناہگار تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں تو باقی بہن بیٹیوں کی عبرت کے لیے ایسا کر چکا تھا، میری اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو بات اسے کہی سن کر وہ قدموں میں گر چکا تھا۔ سلطان کہنے لگے کہ اگر تم نے عورت کو زنا کرتے دیکھا تھا تو وہ آدمی کون ہے جس کے ساتھ وہ زنا کر رہی تھی؟ یہ سن کر اس کے چہرے کی رنگت بالکل بدل چکی تھی، اس کی ہر بڑاہٹ سلطان سے چھپی نہ رہ سکی۔ سلطان کہنے لگے کہ کہیں اس عورت کے زنا کرنے والے تم ہی تو نہیں؟ اتنا سننا تھا کہ وہ نکاح خواہ تڑپ اٹھا، اگلے ہی پل اس نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج تک کبھی حرام کاری کی طرف نہیں گیا۔ سلطان نے تو یہ جان ہی لیا تھا کہ یہ کچھ جانتا ہے لیکن بتانے سے انکاری ہے۔ اس نکاح خواہ کے کتنے ہی چیلے کھڑے ہو چکے تھے، باقاعدہ احتجاج کرنے لگے تھے کہ سلطان آپ ایک زانی عورت کے پیچھے ہمارے بزرگ صاحب پر شک کر رہے ہیں، ان کی کردار کشی کر رہے ہیں، وہ زنا کرنے والی تھی، ہم نے اسے عبرت کا نشان بنایا ہے۔ سلطان محترم کہنے لگے کہ کبھی بھی جلد بازی میں فیصلہ مت کرو، بعض دفعہ نکلنے والے نتیجے ہماری سوچ سے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد انہوں نے کہا اس نکاح خواہ کو قید خانے میں بند کر دیا جائے، تب تک کھانا نہ دیا جائے جب تک یہ راز نہ اگل دے۔ وہ نکاح خواہ روتا چلاتا رہا لیکن اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا، ابھی ایک دن بھی پورا نہ ہوا تھا کہ وہ ہلکان ہوا، سلطان محترم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، پھر جو سچائی اس نے بتائی تھی سلطان کے چہرے پر عیاں غصہ دیکھنے لائق تھا۔ سپاہیوں سے کہا کہ کنیزوں کو بلوا کر وہ میت یہاں پر رکھی جائے جو کہ اس عورت کی تھی۔ سپاہی دربار میں اس آدمی کو پکڑ کر لا رہے تھے، جیسے ہی اس کی نظر عورت پر پڑی وہ تھوڑا گھبرا چکا تھا، مگر اس میت کو مکمل نظر انداز کر کے سلطان کے پاس گیا اور کہنے لگا
کہ سلطان मुअज्जम आपने मुझे क्यों याद किया है। सुल्तान सलाहुद्दीन ने उस मैयत की जानिब इशारा किया और कहने लगे कि क्या इस औरत को पहचानते हो। उसने औरत को देखने के बाद नजरें फेर लीं और कहने लगा कि नहीं सुल्तान मोहतरम, ये औरत जानी और बदकिरदार है, मेरा इससे क्या ताल्लुक हो सकता है। वो आदमी एक बड़ा ताजिर था, उसी इलाके का सबसे ज्यादा मालदार ताजिर माना जाता था, सूद पर कर्जे भी दिया करता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जब इससे बार बार पूछा तो वो मुंह पर झूठ बोलता रहा, तो सुल्तान मोहतरम ने एक जनाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था। कहने लगे कि हकीकत बताओ या फिर तुम्हें अभी इबरत का निशान बना दिया जाएगा। तो वो वहीं पर डीठ बना खड़ा था लेकिन कुछ न बोला। लेकिन सामने ही बैठे वो बुजुर्ग निकाह खां रोने लगे, रो कर कहने लगे कि ये तो हकीकत मरते दम तक नहीं बताएगा। मैं बता देता हूँ, पहले ही मैं पढ़ लिख कर दीनी तालीम सीख चुका हूँ और लोग मुझे बुजुर्ग साहब कहते हैं। मैं लोगों के जनाजे भी पढ़ा देता हूँ, लेकिन हकीकत में मेरे घर का चूल्हा इस ताजिर जिसका नाम अबुल हसन है, इन्हीं के पैसों से चलता है। ये सूद पर कर्जे देता है, गरीब अवाम से सूद वसूल करता है और इसी से मुझे पैसे दिया करता है। उस रोज ये मेरे साथ ही उस लड़की के घर गया था। कहने लगा कि आज से 2 साल पहले इसके बाप ने कर्ज लिया था लेकिन अभी तक वापस नहीं किया। हम दोनों बगैर किसी पर्दे के लड़की और उसकी माँ के घर चले गए थे। उसकी माँ तो नबीना थी लेकिन ये जिस कदर हसीन थी, देखकर उस ताजिर का दिल फिसल गया। कहने लगा कि मुझे इसके साथ एक रात गुजारनी है। यहाँ तक कि इसने ये भी बात औरत से भी कही कि अगर तुम मेरे साथ एक रात गुजारो तो मैं तुम्हारा पिछला कर्जा मुआफ कर दूंगा, मगर ये ना मानी। तो एक रोज ये आदमी इसके घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। उसकी नबीना माँ को बेहोशी की दवा मैंने अपने हाथों से पिलाई थी। औरत की चीखों पुकार की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठे होने लगे। ये ताजिर तो वहाँ से भाग निकला था लेकिन मुझे कह गया कि बहर मोहल्ले में ये खबर फैला दो कि ये लड़की जिना करते हुए मर गई है। लड़की की हालत बहुत खराब थी। उस ताजिर ने उसके साथ बेतहाशा तशद्दुद और ज्यादती की थी। अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। इसके वजूद पर कपड़े फट चुके थे। मैंने ही लोगों में ये बात फैलाई थी और खुद उसे घसीट कर बहर लाया था। इस काम के करने के बदले में मुझे इस ताजिर ने सैकड़ों दिनार दिए थे। राज खुलकर सामने आ चुका था। सुल्तान मोहतरम की आंखों में गम और गुस्सा था। आगे बढ़कर उन्होंने लड़की के चेहरे पर कपड़ा हटाया और कहने लगे कि भले ही तुम लोग ये हकीकत अब बता रहे हो लेकिन मैं जल्द मिजाज आदमी नहीं। मैंने पहली मर्तबा ही जब इस औरत का चेहरा देखा था तो मुझे वाज़ेह हो चुका था कि ये बदकिरदार नहीं है बल्कि इसके साथ जुल्म हुआ है। पहले ही मर चुकी थी लेकिन इसके चेहरे पर इसकी कहानी लिखी थी। इतने दिनों तक चौराहे पर पड़ी रहने के बावजूद इसके वजूद में बो नहीं थी क्योंकि ये नेक थी। सुल्तान मोहतरम ने सबसे पहले तो उसको दफनाया। जिन लोगों ने उसको मारकर कत्ल कर दिया था वो सब भी लोग रो रहे थे और पछता रहे थे। सुल्तान मोहतरम उस निकाह खां और ताजिर को सरेआम उसी चौराहे पर फांसी के तख्ते पर लटका दिया जहां पर उस लड़की को पत्थर मारे गए थे। लोग सुल्तान मोहतरम के नाम के नारे बुलंद कर रहे थे लेकिन सुल्तान मोहतरम ने इस मौके पर यही कहा था कि कभी भी जल्दबाजी में फैसला मत करो। हकीकत जो दिखाई देती है वो होती नहीं है। मुआशरे में जो कुछ भी देखो उसे अपने घर में बैठी बापर्दा बहन बेटियों और बीवियों से मुसल्लत मत करो और बहर के संगीन जुर्म देखकर उन पर पाबंदियां और बिला वजह की रोक टोक मत करो, वरना औरत अपने घर के हुई कैद समझकर वहां से आजादी की मुतलाशी हो जाती है।